بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، میں مسز نازیہ شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم میر تقی میر کی شاعری اور ان کے اسلوب تحریر اور ان کی زندگی کے حالات اور ان کا تعارف جو ہے وہ ہم حاصل کریں گے۔ میر تقی میر، جن کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اردو شاعری کے سرتاج مانے جاتے ہیں، اور نقادان فن نے ان کو شہنشاہ غزل بھی کہا، ان کو شہزادہ غم بھی کہا، اور غزل کے حوالے سے ان کو سب سے بڑا شاعر بھی قرار دیا۔ ان کی غزل سادہ ہے، پردرد ہے، اور انسانی جذبات کی سچی عکاسی کرتی ہے، اور ان کے شعر سادہ ہیں، مختصر ہیں، مگر دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی کیفیات لیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ میر نے اپنی غزل میں اپنی ذاتی زندگی کے حالات بیان کیے، اپنے ذاتی غم بیان کیے، لیکن انہوں نے یہ جو آپ بیتی لکھی، یہ ان کی دلی جذبات کی ترجمان تو ہے ہی، لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ان کے جذبات کی ترجمانی نہیں ہے، بلکہ ہر پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ میری دلی کیفیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور یہی ایک بڑے شاعر کی نشانی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی شاعری میں ایک آفاقی رنگ دیکھتے ہیں۔ آفاقی اور عالمگیری رنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص جو ہے وہ ان کی شاعری کو سنتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملات، یہ مسائل جو ہیں، یہ میر تقی میر کے نہیں بلکہ خود میرے ہیں۔ یہ جذبات جو ہیں یہ میر تقی میر کے نہیں بلکہ پڑھنے والے اور قاری کے ہیں۔ ان کی عظمت کا اعتراف نہ صرف یہ کہ ان کے دور کے جو ان کے معاصرین تھے، معاصرین کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے ساتھ مختلف شعراء تھے یا پھر ادب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے کیا، بلکہ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جتنے بھی بڑے نقاد ہیں، جو بڑے استاد ہیں، جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، وہ میر تقی میر کی شاعری جو ہے اس کے بہت زیادہ مداح ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ میر تقی میر کے زمانے میں لوگ ان کی غزلیں ایک تحفے اور سوغات کے طور پر لے کر دوسروں کے لیے جایا کرتے تھے، اور ان کی یہ مقبولیت جو ہے یہ آج بھی قائم ہے، اور یہی میر کی عظمت کا ثبوت ہے۔ اب میر تقی میر نے نہ صرف یہ کہ اپنے ذاتی غموں دکھ بیان کیے، بلکہ اپنے دور کی تصویر جو ہے وہ بھی بیان کی۔ جس دور میں میر تقی میر پیدا ہوئے، ان کی زندگی کا جو وقت تھا، یہ ہندوستان اور خاص طور پر دہلی کا جو شہر ہے اس کے لیے بہت مشکل اور کٹھن وقت تھا۔ باہر سے افغانستان کی طرف سے، وسطی ایشیا کی طرف سے حملہ آور جو ہیں وہ آتے اور دہلی پر حملہ آور ہوتے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کو تاخت و تاراج کرتے، بلکہ وہاں وہ لوٹ مار کا بازار گرم کرتے، اور وہاں پر جو ان حملوں کے نتیجے میں سیاسی، سماجی اور اقتصادی بدحالی سامنے آئی، وہ بھی انہی کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف اپنے ہی غموں اور دکھوں پر ان کی نظر نہیں تھی، بلکہ وہ اس دور کے حالات سے بھی آگاہ تھے، اس سے واقف تھے، اور اس دور کی تاریخی اور سیاسی جو صورتحال تھی اس کے بھی وہ گواہ تھے، اور اس کا انہوں نے اظہار جو ہے وہ اپنی شاعری کی صورت میں بھی کیا، اپنی نثر میں بھی کیا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ میر تقی میر جو ہیں ان کی زندگی کے حالات مختصر طور پر میں آپ کو بیان کروں گی کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 18ویں صدی میں یعنی 1723 میں وہ پیدا ہوئے ہندوستان کے شہر آگرہ میں، اور
میر تقی میر کے والد جو ہیں ان کا نام علی متقی تھا، اور وہ بڑے درویش صفت انسان تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بہت صاف ستھرے انداز میں جو ہے وہ گزاری. اور میر جو ہیں وہ اپنی جو انہوں نے ایک آپ بیتی یا خود نوشت کہنا چاہیے وہ لکھی ہے، جس کا نام ہے ذکر میر. اس میں انہوں نے بڑے احترام سے، بڑے عقیدت سے اپنے والد کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ میر ابھی چھوٹے ہی تھے، 8-10 سال کے، تو ان کے چچا تھے میر امان اللہ، یعنی منہ بولے چچا تھے، سگے چچا نہیں تھے. تو وہ انہوں نے میر کی تربیت کا ذمہ جو ہے وہ لیا، اور ہر جگہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے اور ان سے بڑی محبت کرتے. ابھی میر کی عمر جو ہے وہ 10 سال کی ہی تھی کہ سید امان اللہ جو ہیں وہ وفات پا گئے. اب میر ابھی اس صدمے سے سنبھلے بھی نہ تھے کہ 2 سال کے بعد جو ہے ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. اور یہ وہ وقت تھا جو کہ میر تقی میر کے لیے پریشانی اور تکلیف کا آغاز ہو گیا. اور بہت چھوٹی عمر میں، یعنی 12 سال کی عمر میں ہی بے یار و مددگار ہو گئے. اپنے ستیلے بھائی کے پاس رہنے لگے، مگر اس نے بہت ظلم و زیادتیاں کیں اور بڑی ناانصافیاں کیں. نتیجہ یہ ہوا کہ میر جو ہیں وہ اپنے لیے روزگار تلاش کرنے کے لیے آگرہ سے نکلے، اور مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دہلی پہنچے. یہاں پہنچے تو یہاں پر بھی بیکاری تھی، بے روزگاری تھی، دہلی کے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے. اور یہاں پر ایک نواب صاحب کے ہاں ملازمت کی، اور وہاں سے ان کو روزانہ 1 روپیہ وظیفہ جو ہے وہ ملنا شروع ہوا. ابھی کچھ حالات سنبھلے ہی تھے کہ نواب صاحب جو ہیں وہ ان کی وفات ہو گئی. اب میر جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر بے سہارا ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ وہ واپس جو ہے وہ آگرہ چلے جائیں. اس طرح سے دہلی کو چھوڑ کر وہ واپس آگرہ آ گئے. اب یہاں پر ان کے ستیلے بھائی محمد حسن نے ان کے ساتھ وہ اپنا برا سلوک جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کیا، اور اسی بدسلوکی کی وجہ سے تنگ آ کر جو ہے وہ واپس جو ہیں وہ انہوں نے دوبارہ آگرہ جو ہے وہ چھوڑا، اور دوبارہ جو ہے وہ دہلی آ گئے. اب جیسے وہ دہلی آئے تو یہاں پر ان کے ستیلے ماموں تھے سراج الدین علی خان. سراج الدین علی خان کے ماموں ستیلے اس طرح سے تھے کہ ان کے والد نے جو دوسری شادی کی تھی یہ ان کی دوسری والدہ کی کے بھائی تھے، اور ان کے یہاں پر قیام کیا. لیکن یہاں پر بھی ستیلے بھائی کے معاملات جو ہیں وہ جاری رہے، اور اس نے ان کو تنگ کیے رکھا، اور آخرکار میر کو یہاں سے بھی نکلنا پڑا. اور اسی دوران جو ہے وہ میر پر جو ہے وہ ذہنی جو ہے وہ خرابی یا پاگل پن کہنا چاہیے، جنون کہنا چاہیے، اس کے اثرات جو ہے وہ آنے لگے، جو کہ کافی عرصہ رہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ خدا خدا کر کے جنون جو ہے وہ ختم ہوا، اور میر جو ہیں وہ ایک نارمل زندگی گزارنے لگے. سراج الدین علی خان آرزو جو کہ ان کے ستیلے ماموں تھے، ان سے نکل کر بہت ساری جگہوں پر ملازمت کرتے رہے. پھر چونکہ تاریخی اعتبار سے یہ دور جو ہے بڑے انتشار کا، افراتفری کا اور بے یقینی کا دور تھا. حملہ آوروں نے دہلی کے رہنے والوں کی زندگی تباہ کر رکھی تھی. شریف لوگ جو ہیں وہ اپنی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے دہلی سے نکل کر اور شہروں کی طرف رخ کر رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ میر تقی میر نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ مجھے دہلی کو چھوڑ دینا چاہیے. چونکہ ہندوستان کا شہر لکھنؤ جو ہے وہاں پر امن و امان تھا، اور وہاں کے حکمران شعرا، ادیب اور عالم فاضل لوگ جو ہیں ان کی بڑی قدر کرتے تھے. میر جو ہیں وہ بھی لکھنؤ پہنچے، جہاں پر نواب آصف الدولہ جو ہیں انہوں نے ان کا 300 روپے ماہوار وظیفہ جو ہے وہ مقرر کر دیا. ماہوار یعنی مہینے کا. اور میر جو ہیں وہ کسی حد تک ان کی زندگی جو ہے وہ سکون سے بسر ہونے لگی. لیکن میر جو ہے وہ ذہنی طور پر کافی یوں کہنا چاہیے کہ بے دماغی کا شکار ہو چکے تھے، اور جھنجھلاہٹ اور تنک مزاجی جو ہے ان کے مزاج کے اندر آ چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ نواب صاحب سے بھی کسی بات پر ان کی انبن ہو گئی، اور پھر وہ نواب صاحب سے ناراض ہو کر اور الگ ہو کر جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے،
اور بڑی آخری زندگی کے آخری جو دن ہیں بڑی مشکل سے انہوں نے گزارے، اور بہت سارے پھر صدمات بھی برداشت کرنے پڑے. پہلے جوان بیٹی وفات پائی، پھر بیوی نے وفات پائی، اور اسی پریشانی اور درماندگی میں 1810 میں لکھنؤ ہی میں انہوں نے وفات پائی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر جو ہیں ان کی زندگی کے جو غم اور الم ہیں اور جو پریشانیاں ہیں ان کی ایک جھلک جو ہے وہ ہمیں ایک غم اور یاس کی شکل میں ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب اگر ہم میر کے خصائص کلام یا میر کے ہم جو خوبیاں ہیں، خصوصیات کلام کی بات کریں تو میر تقی میر کو جو ہے وہ مولوی عبدالحق بابا اردو جو ہیں انہوں نے شاعروں کا سرتاج قرار دیا ہے. اور ان کی شاعری جو ہے وہ بڑا ایک سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ شاعری لکھتے تھے. یہ ان کی شاعری وقت گزاری کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ وہ ہمہ وقت شعر میں ڈوبے رہتے اور ان کا جو دلی اور روحانی سرگزشت تھی اس کو وہ غزل میں بیان کرتے. اور انہوں نے جو اردو کو غزل کو سرمایہ دیا ہے، اردو ادب جو ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ ان کا احسان مند رہے گا. اور ان کی زندگی سراپا غم تھی اور مشکلات میں ان کی زندگی گزری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت اور عزت جو ہے اس سے بھی نوازا، اور لوگ جو ہیں ان کی شاعری کا اعتراف کرتے تھے. بڑے بڑے شاعروں نے ان کی شاعری کا جو ہے وہ اعتراف کیا. اور ہندوستان میں بہت سارے شعراء جو ہیں وہ ان کی شاعری کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. جیسے مرزا غالب اتنے بڑے شاعر ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یا پھر جیسے ابراہیم ذوق جو کہ بہت بڑے شاعر تھے، قصیدے کے بہت بادشاہ کہلاتے تھے، انہوں نے لکھا کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. اس کے علاوہ جو ہے وہ امام بخش ناسخ ایک مشہور شاعر ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. یعنی سارے بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ میر تقی میر کی شاعری جو ہے اس کو تسلیم کرتے تھے اور اس کے آگے سر جھکاتے تھے. اور خود میر نے اپنے بارے میں جو شعر لکھا کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، ایک عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا. اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں میر کا کلام میں جو بڑی چیز نظر آتی ہے وہ ان کی سچائی اور خلوص ہے. پہلا جو ہمیں نقطہ نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ سچائی ہے، خلوص ہے، اور جذبات جو ہیں وہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سچ کے ساتھ آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. ان کی غزلیں جو ہیں وہ ہلکی پھلکی چھوٹی چھوٹے مصروں پر مشتمل ہیں، اور میر کے شعر جو ہیں وہ سیدھے دل میں اترتے ہیں، اس لیے کہ سچ ہے اس کے اندر اور خلوص ہے. اور ان کی غزل جو ہے اس میں جب وہ شعر لکھتے ہیں تو ان کا ایک ایک شعر جو ہے ایک ایک آنسو، اور ان کا ہر مصرع جو ہے وہ خون کی ایک بوند بن جاتا ہے. اور جو چیز ان کی شاعری میں نظر آتا ہے وہ ان کے جذبات کی صداقت ہے، اور کس طرح سے انہوں نے زندگی کو دیکھا، کس طرح سے اس کو برتا، کس طرح سے اس کو محسوس کیا. یہ سچائی، پوری سچائی کے ساتھ انہوں نے یہ کاغذ پر الفاظ کی صورت میں جو ہے وہ بکھیر دیا. اس کے علاوہ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ درد و غم ان کی شاعری میں ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ درد و غم ان کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. میر کی ساری زندگی غموں، دکھوں اور محرومیوں کی ایک داستان ہے، اور میر نے ایک ایک پل جو ہے وہ اذیت میں گزارا، پل پل جیتے اور مرتے رہے. اور زندگی میں بہت کم اچھے حالات ملے، اور ارد گرد کے حالات بھی، دہلی کے حالات بھی اس طرح کے تھے کہ جس میں نہ کوئی سکون تھا، نہ کوئی امن تھا، اور نہ کسی کی جان مال اور عزت محفوظ تھی، نہ رزق اور روزی کے معاملات جو ہیں وہ سکون سے تھے. افراتفری اور بے اطمینانی کا دور تھا. یہی وجہ ہے کہ میر کی شاعری میں ہمیں درد و غم جو ہے وہ
نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بول چال کا انداز ہے میر کے ہاں کہ میر کی شاعری کے قبول عام کی ایک اور وجہ ان کی شاعرانہ انداز ہے، جس میں وہ بول چال کے انداز میں شاعری کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ تو یہ چیز ہمیں ان کے ہاں نظر آتی ہے کہ وہ جیسے کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، اس طرح سے وہ لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ہمیں درد مندی نظر آتی ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ظاہر زندگی میں جب محرومیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے دل پر پڑتا ہے کہ وہ اس کا دل جو ہے وہ درد مند ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ان کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ ہر شاعر کا کوئی نہ کوئی خاص رنگ ہوتا ہے، اور میر کی شاعری جو ہے اس کے اندر درد مندی اور غم و الم جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ان کی شاعری کی بہت یوں کہنا چاہیے ایک بڑی خوبی ہے، ایک واضح خوبی ہے، نمایاں خوبی ہے، وہ ہے ان کی بیان کے اندر بے ساختگی اور بیان کی سادگی۔ سادہ گو بہت زیادہ تھے، یعنی ان کے اشعار جو ہیں بہت کم اس میں مشکل الفاظ ملیں گے، آسان الفاظ میں انہوں نے اپنے خیالات اور جذبات جو ہے ان کو بیان کیا روزمرہ کی زبان میں، یعنی وہ روزمرہ جو ہم عام بات چیت کرتے ہیں اس طرح انہوں نے لکھا، اتنا آسان۔ جیسے مثال کے طور پر ان کا شعر ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، تو یہ کتنا سادہ۔ یا پھر یہ کہ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا، یا پھر یہ ہے کہ جیسے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہ سارے آسان آسان شعر ہیں جو کہ دیکھنے والے اور سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، ایسا تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جو فن کو جاننے والے ہیں، جو شاعری کو جاننے والے ہیں، وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سہل ممتنع۔ سہل ممتنع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی شعر کو سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو لکھنا الٹے ہاتھ کا کھیل ہے، یوں چٹکی بجاتے ہم یہ شعر لکھ لیں گے۔ لیکن جب آپ اتنے ہی آسان الفاظ میں اپنے خیالات کو بیان کرنے لگتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں سہل ممتنع، یعنی سہل یعنی آسان لیکن ممتنع ناممکن، بہت مشکل۔ تو ان کے ہاں سہل ممتنع شاعری پائی جاتی ہے، یعنی زبان کی بہت سادگی ہے، مشکل الفاظ کا استعمال جو ہے انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کے اندر آفاقیت ہے۔ آفاقیت جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ معاشرے کے حالات بھی بڑی مشکلات تھیں، اور زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت پریشانیاں تھیں، لیکن ان سارے غم و الم کو، ان سارے دکھوں کو انہوں نے صرف اپنی زندگی کے غم بنا کر پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایسے انداز میں لکھا ہے کہ ان کے شاعری کو پڑھ کر ہمارے اوپر مایوسی، اداسی اور اس طرح کے جذبات نہیں ابھرتے، بلکہ ہمارے دل میں ایک سوز پیدا ہوتا ہے، ایک گداز پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں زندگی کی حقیقتیں جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، اور ان کا یہ مشاہدہ جو ہے یہ ہمارے دماغ پر بوجھ نہیں بنتا، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم میر کے غم میں شریک ہیں، اور ہم اس دور کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی زندگی جو ہے وہ گزری، اور اس دور میں حالات جو ہیں وہ کس طرح کے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ثنائے بدائے کا استعمال کیا، یعنی اس میں تشبیہ کا، استعارہ کا اور باقی خوبصورت الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور بہت یعنی ایسی نئی نئی اور بہت نادر قسم کی انہوں نے چیزیں اور طریقے اختیار کیے شاعری لکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان کے ہاں صوفیہ مضامین بھی نظر آتے ہیں۔ اب صوفیہ مضامین سے کیا مراد ہے؟ یعنی تصوف۔ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان کے اللہ کو جاننے، اللہ کے قریب ہونے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ جس راستے کو اختیار کرتے ہیں، اس کا علم جو ہے اس کو ہم تصوف کہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میر کی شاعری کے اندر جو ہے صوفیانہ مضامین تھے،
اس لیے کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ ایک صوفی منش درویش تھے، پھر ان کے چچا سید امان اللہ جو ہیں وہ بھی صوفی بزرگ تھے، اور خود ان کے اپنے والد جو ہیں وہ بھی دنیا میں دل نہ لگانے کی نصیحتیں جو ہیں وہ میر تقی میر کو کرتے، اور انہوں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ان کے والد جو ہیں انہوں نے زندگی کے مشکل حالات میں بھی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے، اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کر کے صبر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایسا کیا بلکہ میر کو بھی اللہ سے محبت اور حقیقت کی طرف جو ہے وہ گامزن کیا۔ تو یہ ہمیں ان کی شاعری میں جو ہے وہ صوفیانہ مضامین بھی نظر آتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے شعروں کے اندر صوفیانہ رنگ جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کی شاعری جو ہے وہ طرح طرح کے رنگوں سے بھری ہوئی ہے، ایک گلدستہ ہے مختلف رنگوں کا، جیسے مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں ایسے ہی ان کی شاعری میں مختلف رنگ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور میر جو ہیں انہوں نے غم کی بھٹی میں اپنی شخصیت کو جلا کر خاک نہیں کر دیا، بلکہ انہوں نے اپنے غم اور دکھ کو اپنی غزل کو خوبصورت بنانے اور پر اثر بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر دیا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو غم اور دکھ ہیں میر کی زندگی میں یہ تباہی لے کر آنے والے نہیں ہیں، بلکہ میر کی زندگی کو بنانے والے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ غم مدرک حقائق ہے، مدرک حقائق یعنی جب انسان کی زندگی میں غم اور دکھ آتے ہیں تو انسان جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنا سیکھتا ہے، تب وہ چیزوں کی زندگی کی حقیقتوں کو جانتا ہے۔ خوشیاں جو ہیں وہ سطحی ہوتی ہیں، لیکن غم جو ہیں وہ انسان کو حقیقتوں سے آشنا کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے دل کو درد دینے والے ہوتے ہیں، اور شاید یہی وہ غم اور دکھ تھے جنہوں نے میر تقی میر کو میر تقی میر بنایا اور انہیں شہنشاہ غزل اور شہزادہ غم کے منصب پر فائز کیا، اور ایسے مقام پر بٹھا دیا کہ ان کے آج بھی لوگ جو ہیں وہ آج بھی مختلف شعراء جو ہیں وہ میر کے انداز میں لکھنا چاہتے ہیں، ان کے انداز میں جو ہے وہ اپنے کلام کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو یعنی آج بھی دیکھیں ہم ان کی غزلیات کو پڑھ رہے ہیں، ان کے حالات کو پڑھ رہے ہیں، اور وہ 18ویں صدی میں جو ہے وہ انہوں نے جنم لیا، وہ پیدا ہوئے، اور 19ویں صدی میں وہ وفات پا گئے، اور آج ہم 21ویں صدی میں ان کی زندگی کے حالات کو اور ان کی شاعری کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میر کا کلام جو ہے وہ واقعی اتنے اعلیٰ درجے پر ہے کہ کوئی اس کے مقابل جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ عزیز طالبات، یہ تھے میر تقی میر اور ان کے حالات زندگی۔ اب ہم ان کی غزل جو ہے، اس کا ایک غزل جو ہے ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے، تو ہم ان کی وہ غزل جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور کوشش میں کروں گی کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں اور بتا سکوں کہ میر جو ہے وہ اپنے اشعار کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں جو بھی غزل ہم پڑھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس شاعر کی نمائندہ نظم ہو، یعنی ان کی شاعری کا سارا رنگ جو ہے وہ اس غزل کے اندر نظر آئے، لیکن بہرحال میر کی یہ ایک مشہور نظم ہے، غزل ہے، دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ تو یہ غزل جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور میں آپ کو اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح جو ہے وہ کرواتی جاؤں گی، اور میں کوشش یہ کروں گی کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم اس کو اپنا لیکچر جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور ایک آدھ شعر جو ہے وہ میں اسی لیکچر میں آپ کو کرواؤں گی، پہلا یا شاید دوسرا بھی، اور اس کے بعد باقی اشعار جو ہیں وہ میں اپنے دوسرے لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو بیان کروں گی یا ان کی شرح کروں گی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے آپ کی غزل کا، یہ بھی میں اس کے ساتھ ہی آپ کو بھیج دوں گی، تاکہ آپ کا یہ سلسلہ جو ہے یہ منقطع نہ ہو، اور آپ جو ہیں وہ اس کو پوری غزل کو اکٹھے ہی سن سکیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے،
یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. یعنی اس میں شاعر جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میر تقی میر کی شاعری کے اندر جو ہیں وہ غم ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، لیکن یہاں پر میر کا غم جو ہے وہ غم زندگی نہیں نظر آ رہا، بلکہ یہاں پر میر کا مسئلہ جو ہے وہ در حقیقت غم جانا ہے. غم جانا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ایک شاعر جو ہے وہ اپنے دل کے دکھ اور تکلیفیں جو ہیں وہ ان کو بیان کر رہا ہے. اچھا، اس شعر کو آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ دیکھ تو دل کہ جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. اس میں ایک سوالیہ انداز ہے. یعنی پہلا مصرع جو ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ دل یا جہاں سے شاید کوئی دھواں سا اٹھ رہا ہے، لیکن دوسرے ہی مصرعے میں خود بھی انہوں نے ایک حیرت کریٹ کی ہے. کیا پیدا کی ہے؟ ایک حیرت. اور وہ حیرت کیا ہے؟ یعنی ایک حیرت ہے، ایک ڈرامائیت ہے اس میں، اس شعر کے لکھنے میں، کہ انہوں نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے یہ میری جان سے اٹھ رہا ہے، یا یہ میرے دل سے اٹھ رہا ہے، یا پھر ارد گرد سے کہیں سے آ رہا ہے. اچھا، اس میں دو باتیں، یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ؟ کیا یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ خود کو یعنی اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم کس خیال میں گم ہو، کہاں محو ہو، دیکھو دھواں اٹھ رہا ہے، پتہ لگاؤ یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے، تمہارا دل جل رہا ہے یا تمہاری جان جل رہی ہے. اچھا، دوسرا اس کا مفہوم ہم کیا اس سے لے سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو شاعر ہیں وہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہوں کہ ذرا دیکھ تو صحیح کہ میں جلا جاتا ہوں، ذرا سوچ اور پتہ لگا کہ یہ دھواں میرے دل کا ہے، یعنی یہ میری آہیں ہیں، یا میری جان، میری زندگی، میری روح جو ہے وہ جل رہی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی اور شخص آ کر شاعر کے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ دھواں جو ہے تمہارے عاشق کے دل سے اٹھ رہا ہے، یہ آہیں جو ہیں یہ تمہارے عاشق کے دل سے اٹھ رہی ہیں، تو ان کا پتہ لگاؤ کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے شعر کے اندر جو ہے شاعر نے ایک ابہام پیدا کیا. ابہام کس کو کہتے ہیں؟ شک و شبہ پیدا کرنا، الجھاؤ پیدا کرنا. یعنی انہوں نے یہ ایک طریقہ کار ہے شعر لکھنے کا اور اس کی خوبصورتی سے اس کو بیان کرنے کا کہ شعر کے اندر جو ہے اس کو واضح الفاظ میں بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اندر تھوڑا سا الجھاؤ باقی رہنے دیا جائے. دیکھیں، غزل میں یعنی شاعری میں اور نثر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نثر میں ہم بات کو سیدھا سیدھا بیان کر دیتے ہیں، اور جب ہم شعر لکھتے ہیں تو ہم بات کو تھوڑا سا گھما کر اس کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر خوبی اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہم ایک تحیر، ایک حیرت جو ہے وہ اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس میں سے کئی مطلب جو ہے وہ نکال سکتا ہے، کئی مطلب جو ہے وہ اخذ کر سکتا ہے. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر جو ہے دو باتیں جو ہیں وہ زیادہ واضح نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ شاید خود سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا دل جل رہا ہے، میری جان جل رہی ہے، میں تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، غموں اور دکھوں سے گزر رہا ہوں، اور یہ جب وہاں کہیں آگ لگتی ہے ظاہر ہے کہ وہاں سے دھواں تو اٹھتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے دل کو ایک آگ سی لگی ہوئی ہے، غم اور دکھ اور پریشانیاں جو انہوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور انہی تکلیفوں اور مصیبتوں کا میں شکار ہوں، اور انہی غموں اور دکھوں کا میں شکار ہوں. اور جیسے میر کا ایک شعر ہے نا کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں یہ غالب کا شعر ہے کہ انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، میں کوئی پیالہ تو نہیں ہوں جو پوری محفل میں گھومتا رہے تو پھر بھی نہ تھکے، تو میں غموں اور دکھوں سے تھک جاتا ہوں. اور جیسے میر کا اپنا ایک شعر ہے کہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انسان ہوں، میں کوئی پیالہ تو نہیں ہوں جو پوری محفل میں گھومتا رہے تو پھر بھی نہ تھکے، تو میں غموں اور دکھوں سے تھک جاتا ہوں. اور جیسے میر کا اپنا ایک شعر ہے کہ
مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. یعنی غم اور دکھ جو ہیں وہ مل کر میری شاعری کی کتاب بنے ہیں. دیوان کہتے ہیں شاعری کی کتاب. تو وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری کا جو مجموعہ ہے اس میں غم اور دکھ ہیں، پریشانیاں اور اذیتیں ہیں، جن کو میں نے الفاظ کی صورت میں بیان کر دیا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زندگی جو ہے، جیسے غالب کا ایک اور شعر ذہن میں آ گیا کہ غالب کہتے ہیں کہ زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. تو یہی بات جو ہے وہ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں. اچھا، دوسری بات جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ شاید اس میں یہ بھی امکان موجود ہے کہ شاعر جو ہیں وہ، یعنی آپ دونوں حوالوں سے لکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے یہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھو، تم سے محبت کرنے والا، تمہارے ساتھ تعلق رکھنے والا، تمہاری خواہش کرنے والا شخص جو ہے وہ کتنی تکلیف کا شکار ہے، اور تمہارے جدائی کا دکھ، تمہارے فراق کا دکھ، تمہارے ہجر کا دکھ جو ہے اس نے تمہارے عاشق کو کتنی دلی اور ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ جل رہا ہے، اور تمہاری جدائی کی آگ میں جو ہے اس نے دل کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. اور دھواں اٹھتا ہوا جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر کہیں آگ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آ کر جو ہے وہ میرے دل میں جھانکو، میری روح کو دیکھو کہ کہیں میرا دل اور میری جان جو ہے وہ جل کر ختم نہ ہو جائے. جیسے میر کا ایک شعر ہے نا کہ کیا جانیے کہ چھاتی ہے کہ داغ دل، ایک آگ سی لگی ہے کہیں کچھ دھواں سا ہے. کیا جانیے کہ چھاتی ہے کہ داغ دل، ایک آگ سی لگی ہے کہیں کچھ دھواں سا ہے. یا یہ کہ میرا دل سوزے نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا. تو یہ اشعار جو ہیں یہ میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو لکھ کر جو ہے وہ تحریری شکل میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھیجوں، تاکہ آپ یہ ہے کہ آپ کو ان کو سمجھنے میں، یاد رکھنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہو. لیکن میر کے اشعار جو ہے وہ میں آپ کو ضرور فراہم کروں گی، کیونکہ وہ میں نے اب اس میں تلاش کیے ہیں، دیکھے ہیں، اور جو سوچ کر جو ہے وہ لکھے ہیں. لیکن غالب کی جو شاعری ہے اس کے لیے اشعار آپ کو ڈھونڈیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اچھا جی، اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں. بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے جو شرح ہے اس کا یہیں پر اختتام کر دیں، اور دوسرے شعر سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کریں اور اپنی غزل جو ہے وہ مکمل کریں. تو یہاں پر میں اپنا جو لیکچر کا پہلا حصہ ہے اس کو اختتام پذیر کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہم یہیں سے شروع کریں گے، اور آپ جو ہیں وہ یہیں سے سلسلہ کلام جو ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ غزل جو ہے اس کی مکمل تشریح اس میں سن پائیں گے. اللہ حافظ.